یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرے ہوئے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ علاقے کی ممتاز بزرگ و روحانی شخصیت حضرت مولانا عبدالغنی صاحب کشمیری مگن پورہ بادشاہی باغ کا طویل علالت کے باعث سہارنپور کے ایک اسپتال میں دوران علاج آج صبح انتقال ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم گزشتہ کئی دنوں سے سخت علیل تھے، پہلے کشمیر اور اب سہارنپور میں زیر علاج تھے۔ جمعرات کی صبح تقریباً 10 بجے انہوں نے آخری سانس لی۔ ان کے مریدین کے مطابق حضرت کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ ان کے انتقال کی خبر سے علمی حلقوں، علماء، طلباء، متعلقین، مریدین اور متوسلین سمیت دنیا بھر میں پہلے ان کے چاہنے والوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، اتراکھنڈ کی جوشی مٹھ میں عمارتوں اور اراضی پر شگاف کا دائرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے غیر محفوظ عمارتوں کی تعداد میں بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ تعمیرات عامہ PWD کے گیسٹ ہاؤس میں بھی شگاف بڑھتا جا رہا ہے۔ عمارت ایک طرف جھکنے لگا ہے، جس کے بعد اسے غیر محفوظ قرار دے دیا گیا، بعد ازاں اسے توڑنے کا حکم بھی صادر کر دیا گیا ہے۔ جوشی مٹھ کے JP کالونی کی 15 عمارتوں کے ساتھ ساتھ اس عمارت کو بھی منہدم کیا گیا۔ بدھ کے روز انتظامیہ کی طرف سے گیسٹ ہاؤس کو توڑے جانے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ ادھر سپریم کورٹ نے لکھیم پور کھیری تشدد کیس میں مرکزی وزیر اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کی درخواست ضمانت پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے۔ جسٹس سوریا کانت اور جسٹس JK مہیشوری کی بینچ نے آج 19 جنوری کو معاملے پر سماعت کی ہے۔ گزشتہ سماعت میں ٹرائل جج نے رپورٹ میں کہا تھا کہ کیس کی سماعت مکمل ہونے میں کم از کم 5 سال لگیں گے۔ ادھر ناظرین گرامی، سالانہ اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ ASER 2022 میں حیران کن انکشافات کرتے ہوئے کہا گیا کہ ملک میں پرائیویٹ ٹیوشن لینے والے طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کلاس 1 سے 8ویں تک ٹیوشن کلاسز لینے والے طلباء کا فیصد 2022 میں 30.5% ہو گیا، جو 2018 میں 26.4% تھا۔ رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ اتر پردیش، بہار اور جھارکھنڈ میں پرائیویٹ ٹیوشن لینے والے بچوں کے تناسب میں 2018 کی سطح کے مقابلے میں 8% سے اس سے زیادہ بھی اضافہ ہوا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، مہاراشٹر کے رائے گڑھ میں جمعرات کی صبح شدید سڑک حادثے سے کوہرام مچ گیا ہے۔ ریپولی میں اعلی صبح گوا ممبئی شاہراہ پر ٹرک اور ایکو کار میں ٹکر ہو گئی۔ اس حادثے میں 9 افراد ہلاک ہوئے، جان گنوانے والوں میں 3 خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ حادثے کے دوران ایک لڑکا زخمی بھی ہوا ہے۔ ادھر اتر پردیش کے سابق BJP MLA کلدیپ سنگھ سینگر کو دہلی ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی عبوری ضمانت کی متاثرہ نے مخالفت کی ہے۔ سینگر کو 2017 میں اناؤ میں نابالغ لڑکی کی عصمت دری کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ 16 جنوری کو ہائی کورٹ نے سینگر کو اس کی بیٹی کی شادی کے پیش نظر 27 جنوری سے 10 فروری تک 2 ہفتوں کے لیے عبوری ضمانت دی تھی، جس کی وجہ سے اس پر آبجیکشن کیا گیا۔ ادھر اتر پردیش کے ہردوئی ضلع میں BJP لیڈر آشیش شکلا سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر کی بیٹی کو لے کر فرار ہو گئی۔ اس معاملے میں FIR درج ہونے کے بعد تنازع بڑھنے پر BJP نے آشیش کو پارٹی مخالف سرگرمی میں ملوث ہونے کا الزام لگا کر پارٹی سے نکال دیا اور سبھی عہدوں سے بھی انہیں دستبردار کر دیا گیا ہے۔ ہنس راج کالج کی پرنسپل راما شرما نے بدھ کے روز بڑے پیمانے پر تنقید کا سامنا کرنے کے باوجود ہاسٹل کینٹین میں نان ویج کھانا بند کرنے کا حکم واپس لینے سے انکار کر دیا ہے اور زور دیا ہے کہ DU کا حلقہ کالج آریہ سماج کے فلسفے کی پیروی کرتا ہے۔ PTI سے بات کرتے ہوئے شرما نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 90% طلبہ سبزی خور ہیں۔ انہوں نے پہلے ہاسٹل میں نان ویج کھانے پر احتجاج کیا تھا۔ ہنس راج کالج کے پچھلے سال فروری میں کووڈ-19 کے بعد دوبارہ کھلنے کے بعد اس کینٹین ہاسٹل میں نان ویجیٹیرین کھانا پیش کرنا بند کرنے کے فیصلے پر کئی حلقوں کی طرف سے شدید تنقید ہوئی تھی۔ ناظرین، ادھر وزارت مالیات کے ایک ملازم کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ملازم کا نام سمت بتایا جا رہا ہے، جو کہ وزارت میں کانٹریکٹ پر کام کر رہا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سمت پر الزام ہے کہ اس نے پیسوں کے بدلے میں وزارت مالیات سے جڑی جانکاری دوسرے ممالک کو دے رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سمت نے وزارت میں کام کے دوران خود کو مشتبہ سرگرمیوں میں شامل کیا۔ پیسوں کے بدلے میں ایسی خفیہ جانکاریاں دوسرے ممالک کو بھیجی گئی جو ہندوستان کے لحاظ سے حساس تھیں۔ ادھر روس انرجی کمپنی گیس پروم آج یورپ کو براستہ یوکرین کل کے مقابلے میں 23% کمی کے ساتھ 25.1 ملین مکعب میٹر گیس فراہم کرے گی۔ گیس پروم کی طرف سے روسی ذرائع ابلاغ کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ یوکرین نے کمپنی کے سوہرانیو کا ڈسٹریبیوٹر نقطے سے گیس ترسیل کی طلب مسترد کر دی ہے۔
ادھر یورپی یونین کی داخلی امور کی کمیشن کی رکن یلوا جوہانسن نے کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں امریکہ، جرمنی، برازیل میں جمہوری اداروں پر حملے کیے گئے. یہ حملے سیاسی تشدد کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس قسم کے حملے دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں. یلوا جوہانسن نے یورپی پارلیمنٹ کی جنرل اسمبلی میں منعقدہ دائیں بازو کے نیٹ ورک سے لاحق دہشت گردی کے خطرے کے سیشن میں اپنی تقریر میں کہا ہے کہ حال ہی میں واشنگٹن، برلن اور برازیل میں جمہوری اداروں پر حملے ہوئے ہیں. ادھر افغانستان میں یخبستہ موسم میں ٹھٹر کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 70 تک جا پہنچی. ناظرین گرامی، طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت برائے انسداد قدرتی آفات گزشتہ 8 دنوں کے دوران سردی کی وجہ سے 70 افراد ٹھٹر کر ہلاک ہو گئے تھے. ادھر اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں اپنے چھاپوں میں 2 فلسطینیوں کو شہید اور 3 کو زخمی کر دیا ہے. فلسطین کی سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی خبر کے مطابق ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج کے خصوصی دستوں نے الگ صبح جنین ریفیوجی کیمپ پر چھاپا مارا تھا. فلسطینی سرکاری ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی فوج نے بڑی تعداد میں فوجیوں کے ہمراہ چھاپا بعد میں علاقے میں سنائپرز کو متعین کر دیا تھا. ناظرین، ادھر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی پارلیمان کی طرف سے پاسبان انقلاب ایران کو دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز پر کہا ہے کہ یورپ اپنی ہی پیر پر کلاڑی مارنا چاہتا ہے. ایرانی خبر رساں ایجنسی ایرنا کے مطابق عبداللہیان نے یورپی یونین کے خارجہ تعلقات اور سلامتی پالیسی کے نمائندہ جوزف بوریل سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا، یورپی پارلیمان کی طرف سے پاسبان انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز قابل تنقید ہے. افسوس کہ آج یورپی پارلیمان نے اپنی سیاسی تدبر و بصیرت سے مبرہ، جذبات سے عاری اور غیر پیشہ ورانہ تجویز پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات اتنا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے. اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو. اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو. اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو. سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو. وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی